ماہر قانون اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، فیصلہ آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، 3 بار مؤخر ہوا یہ فیصلہ، انتظار کیا جا رہا تھا۔ فیصلے میں سزا بھی آپ کے سامنے 14 سال قید کی سزا دی گئی ہے، جرمانہ 10 لاکھ روپے، بشریٰ بی بی کو بھی 7 سال کی سزا۔ سر کیا کہیں گے اس فیصلے پر آپ؟ فیصلہ جو ہے وہ تو یہ سارا کیس کافی التوا میں چلا گیا تھا، اس میں بہت طویل اس کی سماعت ہوئی اور یہ جان بوجھ کے اس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ لڑتے رہے۔ لڑنا تو اس کو چاہیے تھا بالکل شواہد کی بنیاد کے اوپر، اور شواہد جو سامنے آئے ان کو ریبٹ کرنا تھا۔ اور کیا شواہد سامنے آئے کہ ایک پراپرٹی خریدی گئی، وہ پراپرٹی کے پیسے جو ہیں وہ ایک کمپنی کے اکاؤنٹ سے دیے گئے اور وہ پھر ٹرانسفر کر دی اس کمپنی نے، ان لوگوں نے فرح گوگی اور زلفی بخاری کے نام۔ وہی کیوں کی؟ اور کیا ان کو کیا مفاد تھا اس میں؟ کیا ان کے ساتھ تعلق واسطہ تھا؟ اور وہ اس کے بعد ایک ٹرسٹ کے نام اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا، جس کے ٹرسٹی عمران خان اور بشریٰ بی بی تھے، اور وہ ٹرسٹ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو اس کے نام ٹرانسفر کرنے کے کیا محرکات تھے؟ اور وہ محرکات ہمیں بعد میں نظر آ گئے جب عمران خان نے سب کو جو ہے وہ ڈسیو کرتے ہوئے یہ کیبنٹ سے اپروول لے لی کہ یہ جو پیسے ہیں ان کو ہم سپریم کورٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے تو خود بعد میں کہہ دیا کہ یہ پیسے تو ہمارے پاس آنے ہی نہیں چاہیے تھے، تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں، اور انہوں نے اس پیسے کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دے دیا۔ سو یہ ہے کیس، اور اس کے متعلق کوئی اس طرح کی ڈیفینسز نہیں دی گئی، اور جو میں سنتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نوبل کاز کے لیے ایک یونیورسٹی کے لیے کیا گیا۔ مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا ناجائز قبضہ لے کر آپ اس میں مسجد بنا سکتے؟ کیا وہ مناسب ہوگا؟ کیا وہ لیگل ہے؟ کیا وہ مورلی جسٹیفائڈ ہے؟ کیا وہ مسجد جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یہ ویوز آف آفیشیل پوزیشن کی بات ہے، یہ ہے ویوز آف اتھارٹی کی بات، اور یہ ہے ڈسیپشن کی بات۔ اس کے اوپر سزا ہوئی ہے۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ نے تو بڑا واضح کر دیا اس چیز کو۔ اچھا، احتساب عدالت کے جج نے تو یہ سزا سنا دی ہے، اب بیرسٹر گوہر کی گفتگو بھی سامنے آئی، اپیل کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہائی کورٹ جانے کی باتیں پہلے بھی کر رہے تھے کہ فوراً فیصلہ سنائیں، ہم ہائی کورٹ جائیں، اپیل وہاں پر کریں گے، کچھ دنوں میں اپیل فائل کر دیں گے وہاں پر۔ سر بتائیے گا اب آپشنز ان کے پاس کیا کیا ہیں اور اس آپشن سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپشن تو ایک ہی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور وہ آپشن ہے اپیل۔ ٹھیک، اور اپیل کی مندرجات اور کس طریقے سے اس اپیل کو چلایا جاتا ہے اس پہ منحصر ہوگا کہ یہ معاملہ کیسے آگے چلتا ہے۔ اور جب یہ اپیل دائر ہوگی اور اس کے اوپر بحث ہوگی، اس سے پھر چیزیں عیاں ہونا شروع ہوں گی۔ اس وقت اسپیکولیٹ کرنا میرا خیال ہے قرین قیاس ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہہ دوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیس اس طرح سے ہے، تو اگر اس کا ریبٹل کوئی نہیں ہے تو پھر اپیل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، یہاں پر کچھ چیزیں ایسے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو لوور کورٹس ہیں وہاں پر کیس کا فیصلہ کچھ آتا ہے، پھر جب ہائی کورٹس یہ معاملات جاتے ہیں تو وہاں پر معاملات کچھ الگ انداز میں نظر آتے ہیں۔ آپ کو اس کی کوئی نظیر ملتی ہے ماضی میں؟ چونکہ ہم سینئر تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہیں، انہوں نے عزیر بلوچ کا بھی ایک حوالہ دیا ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر بڑے کیسز بنائے گئے لیکن اب انہیں کلین چٹس مل رہے ہیں کافی کیسز کے اندر۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر کیس اپنے فیکٹس کے اوپر اور اپنی جو لا ہے جس کے تحت وہ ہوا ہے اس پہ ٹرن کرتا ہے۔ ایک کیس کا دوسرے کیس سے موازنہ جو ہے وہ شاید کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، اور یہ کیسز ثبوت اور دلیل کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، نہ کہ آپ پولیٹیکل ریٹورک پہ یہ کہہ کے کہ جناب ہمارے خلاف آپ نے غلط کیس بنا دیا ہے اور یہ پولیٹیکل کیس ہے۔ اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ کام چلتا ہے بھاری بھرکم لیگل آرگیومنٹس کے ساتھ، کام چلتا ہے جب آپ پراپر طریقے سے جو الزامات ہیں ان کا جواب دے سکیں اور آپ کے پاس شواہد ہوں۔ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں کہ بشریٰ بی بی نے اپنی جیب سے اس کے یونیورسٹی کے لیے کام کیا، عمران خان نے اپنی جیب سے پیسے دیے، تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی نا۔ اب مجھے بتائیے، میں آواز دوں کہ جی میں یونیورسٹی لگانا چاہتا ہوں تو کون میرے لیے کوئی
کروڑوں روپے کی زمین خرید کے میرے نام کر دے گا، آپ کے نام کرے گا؟ بالکل. اچھا سر، اب یہاں پر ہمیشہ سے ماضی میں ہم اب دیکھتے آئے ہیں کہ جس پارٹی کے خلاف یا جس شخص کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے تو ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلہ وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یہ روش بھی یہاں پر پائی جاتی ہے. فیصلہ اگر حق میں آتا ہے تو من و ان تسلیم بھی کیا جاتا ہے، خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، لیکن جب فیصلہ خلاف آتا ہے تو دیگر پارٹیاں، اپوزیشن پارٹی تو خوشی منا رہی ہے لیکن وہ اس فیصلے کو قبول نہیں کرتے. سر ان چیزوں کا روش یہ کب ختم ہوگی کہ اگر فیصلہ حق میں آئے یا نہ آئے اس کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور مجھے اس بات کا کلک ہے، مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ ہم اپنی ساری توانائیاں دشنام ترازی اور نیگیٹو باتوں پہ ہی کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج آپ نے مجھے کال کر کے پوچھا ہوتا کہ لیگل ریفارمز کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے عوام کے اوپر جو ہے جو بوجھ ہے ان ساری چیزوں کا اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں، اس میں تیزی کیسے لا سکتے ہیں، اس میں اچھائی کیسے کر سکتے ہیں، اور کیا سی پی سی میں یا سی آر پی سی میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان چیزوں کے اوپر اپنی توانائیاں کریں. کیا ہی اچھا ہو جب ہم اپنی سوشل فیبرک کو بہتر طریقے سے کریں. لیکن کیا ہم سوشل فیبرک کو تار تار نہیں کر رہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ یہ کورٹس کے اوپر بوجھ ہے یا جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں تو اپنی توانائیاں جو ہیں وہ مرکوز کرنی چاہیے اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کام اب ختم ہو جانا چاہیے. اچھا سر، ہائی کورٹ اگر یہ کیس جاتا ہے اپیل کے لیے، جس طرح بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے اور سیاسی طور پر اس کو آگے چلایا گیا ہے، تو سر پھر کیا ہوگا اس کیس میں آگے، اور مزید ان کے پاس کیا رائٹس موجود ہیں؟ سپریم کورٹ بھی جانے کا ان کے پاس رائٹ ہے؟ کیس اگر آپ ہائی کورٹ میں لڑیں گے اور دلیل اور شواہد کی بنیاد پہ کریں گے تو اور بات ہے، لیکن آپ ٹیلی ویژن پہ اگر کیسز لڑیں گے، آپ کیسز لڑیں گے وی لاگس کے ذریعے، آپ کیسز لڑیں گے سڑکوں پہ، تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ ججمنٹ جو ہے وہ سیٹسفائڈ ہوگی. ٹھیک ہے سر، اوصاف صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا، قانونی آراء سے ہمیں آگاہ کیا، آپ نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو کی.